فقہ فقط آخری باؤنڈری بتاتے ہیں، یہ پوائنٹ آ گیا، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے آگے پھر گناہ ہے اور جہنم ہے بس، ٹھیک ہے. لیکن اخلاقیات کیا ہیں، سیرت اہل بیت کیا ہے، وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. یہی ہم مسئلہ نہیں بیان کرتے ہوئے. فقہ کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ قمید اتار کے باہر بیٹھ سکتے ہیں. فقہ کا مسئلہ کیا ہے کہ بنین پہنے بغیر آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، حلال ہے نا، لا باس، حرج نہیں ہے. آپ کہیں چلو جی آپ جی بیٹھو شروع کرو جی بیٹھنا، کہ بھئی فقہ کی جواز بتا رہی ہے. کیا ہر جائز کام کو کرنا ہوتا ہے؟ کیا اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارے معاشرے میں موجود کیا ہے کہ جیسے وہ فقہا کا مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کام جائز ہے، فقہا کہتے ہیں ہاں جی جائز ہے. اب فقیہ اپنی طرف سے حرام تو نہیں کہہ سکتا نا، اسے حرام کے اوپر دلیل نہیں ملی تو وہ تو کیا کہے گا، جائز ہے. آگے لوگ کیا سمجھتے ہیں، اچھا جی جائز کہا تو اب کرنا واجب ہے، کرو جی شروع کرو. فقیہ یہ نہیں بتا رہا، فقیہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کام کریں گے تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، گناہ ہو، لیکن اس کو کیا کرنا ضروری ہو گیا ہر جائز کام کو؟ نہیں. وہ آپ دیکھیں، اس کو اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کیا اخلاقیات چل رہی ہیں، کیا رواج چل رہے ہیں. اب وہ پوچھیں گے جی بہن بھائی کے پردے میں جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ قمیض اتار کے کچھا پہن کے بہنوں کے سامنے آ جائے، ماں کے سامنے آ جائے، کیا یہ کام جائز ہے؟ اب وہ فقیہ سے کیا کہیں گے کہ وہ اسے حرام کہے. فقیہ اپنی جیب سے حرام تھوڑی کہے گا، وہ باقاعدہ جا کے دیکھے گا کہ شرمگاہ کی کیا حد ہے جسے چھپانا واجب ہوتا ہے. وہاں پہ اسے روایت ملے گی کہ العورت والقبل والدبر، وہ یوں کہے گا، پھر وہ کہے گا ہاں جی جائز ہے. بھائی جو ہے وہ قمیض اتار کے کچھا پہن کے گھر میں رہ سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ دیکھو جی مولویوں کے فتوی آگے رہ سکتا ہے. تو آپ حرام کا فتویٰ دے رہے ہو، آپ کہاں سے دے رہے ہو؟ اپنی جیب سے. کیا دین جو ہے وہ اپنے جذبات سے بنتا ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو حرام کہہ دوں، حلال کہہ دوں؟ ایسا تو نہیں ہے. ہاں آپ کہیں ٹھیک ہے جائز ہے، شریعت میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن رواج بھی، اخلاقیات بھی، کوئی تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا مولانا صاحب، قبلہ صاحب جو ہے وہ گھر میں کچھا پہن کے بیٹھتے ہیں؟ نہیں. مرد حضرات بھی، جو ہمارے علماء فیملی کے جو مرد حضرات ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں بہن بھائیوں کے سامنے جو ہے وہ مکمل قمیض اتار کے بنین بھی اتارتے ہیں، اس طرح سے نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے. وہ خاص جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ شاید بیٹھ جائیں، لیکن جو اہل علم طبقہ ہے یا دیگر جو دنیا داری کے حوالے سے جو اہل علم طبقہ ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں کرتا. تو ہر چیز شریعت میں حرام حلال پہ نہیں چلتی، شریعت میں چیزیں مستحبات پہ چلتی ہیں، اور جو سیرت اہل بیت ہے اس کے اوپر کیا چیزیں چلتی ہیں. فقہ کیا بتاتی ہے؟ فقہ میڈیکل کی طرح ہے. میڈیکل میں جس طرح ہے نا کہ آپ بے شک چلے جائیں، اس میں نہ کوئی شرمگاہ کی لحاظ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کوئی شرمگاہ ہے، یہ کوئی بھرنا جسم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ فقہ میڈیکل آپ کو کھول کھول کے کتابوں میں لکھ کے دے گا. فقہ بھی ایسے ہے، یہ کوئی جذبات کا احساس نہیں کرے گی کہ وہ جی آپ نے یہ جملہ کیا لکھ دیا، یہاں پہ لفظ فرج کیوں لکھ دیا، یہاں پہ لفظ قذیب کیوں لکھ دیا، دوبر کا لفظ کیوں لکھ دیا. نہیں، فقہ قانون بیان کرے گی. قانون میں آپ کیا ہے، وہ کپڑے اتار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میڈیکل کی طرف قانون کی کتاب ہے. جو اخلاقیات کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر بھی پھر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. واضح انشاءاللہ.